بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ایوبی کا مبارک فعل اہل سنت کے کتنے مسلک ہیں؟ سیرت حلبیہ میں، پھر الفتوحات الربانیہ، الاذکار النوویہ میں، اور پھر روح البیان میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کے تحت فرماتے ہیں کہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب حاکم بنے تو موذنوں پر لازم کر دیا کہ فجر کی اذان کے بعد عشری عقیدے کا اعلان کیا کریں۔ یوں مصر میں صدیوں تک یہ معمول رہا کہ فجر میں عشری عقیدے کی اذان کے فوراً بعد تبلیغ کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر میں فاطمی باطنی فرقے کا کافی زور تھا، جو کہ اسلام کے بالکل متصادم فرقہ ہے۔ اس لیے فاتح بیت المقدس نے یہ قانون بنایا کہ اس باطل گروہ کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کے 3 حصے ہیں، ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو کہ قابل مذمت ہے: ماتوریدی، اشعری اور اثری۔ ماتوریدی امام اہل سنت ابو منصور ماتوریدی سے منسوب ہیں، اشعری امام اہل سنت ابو الحسن اشعری کے متابعین ہیں، اور اثری امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فاتح بیت المقدس جیسے عظیم انسان بھی غیروں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنوں میں چھپے غداروں سے نمٹنا جانتے تھے، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ باہری دشمنوں کے ساتھ باطنی دشمنوں کا بھی سدِ باب کیا جانا چاہیے۔ آج کے حکمران نہ باہری دشمنوں سے لڑ پا رہے ہیں، نہ باطنی دشمنوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔